اب جو طریقے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا طریقہ بتا دیں، بھائی میں اپنا طریقہ کیسے بتا دوں؟ میں نے کوئی فرقہ تھوڑی بنانا ہے، یا میں نے کوئی اللہ معاف کرے کوئی مقابلہ تھوڑی کرنا ہے ان فرقے والوں سے. لیکن میں نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ قرآن کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں ہے، اور قرآن اسلام کی کتاب ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اسلام کی کتاب نہیں ہے. تو طریقے آپ کے پاس جو بھی ہیں وہ قابل قبول ہیں، مگر آپ نے یہ طریقے جن مولویوں سے سیکھے ہیں، جن کتابوں سے سیکھے ہیں، ان کتابوں کو آپ اسلام کا حصہ تصور نہ کرو. میری صرف آپ سے یہی گزارش ہے، آپ کے جو بھی طریقے ہیں آپ اپنے عبادت کے طریقوں پر عبادت کرو، لیکن سب سے پہلا کام یہ کرو کہ یہ جو کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں یہ تاریخ کی کتابوں سمجھو، ان کو اسلام نہ سمجھو. یہ نبی کی کتاب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال کے بعد یہ جمع ہونا شروع ہوئی ہیں باتیں، اور وہ بھی 10 حوالوں سے، 8 حوالوں کی مدد سے، 10 حوالوں کی مدد سے. ان باتوں میں تو 10% بھی سچائی نہیں ہو سکتی، 90% سے زیادہ باتیں جھوٹی ہمارے اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے گڑھی ہیں، ایک نیا مذہب بنا کر آگے پہنچایا ہے، اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب، بلکہ 99% وہ کامیاب ہو گئے اپنی اس سازش میں، اور انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقے کر دیا. آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. آج تو یا تو کوئی سنی ہے، یا دیوبندی ہے، یا کوئی بریلوی ہے، یا شیعہ ہے، یا وہابی ہے، یا اہل حدیث ہے. مسلمان تو کوئی ہے ہی نہیں. کہتے سب اپنے آپ کو مسلمان ہیں. تو یہ مسلمان ہے یا کوئی مذاق ہے؟ مسلمان ہونا کوئی اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کتابیں کوئی اور پڑھتے رہو اور اپنے آپ کو مسلمان بولتے رہو. تو اپنے آپ کو تسلی تو آپ دے رہے ہو، لیکن اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر جینون مسلمان، 1 نمبر مسلمان بننا چاہتے ہو، تو اس کی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کے علاوہ اسلام کے اندر کسی بھی کتاب کو داخل نہیں کرنا ہے. قرآن کے علاوہ اور کسی کتاب کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھنا ہے. اگر آپ جینون 1 نمبر مسلمان رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو